سپوت اور کپوت۔ پوت محض اولاد کو کہتے ہیں جس کی کوئی امتیازی شان، امتیازی نسب نہ ہو۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اربوں خربوں لوگ آباد ہیں اور شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں۔ اگر اولاد باپ کے لیے نہ تو نیک نامی کا باعث ہو نہ بدنامی کا، بس محض اولاد ہی ہے تو وہ پوت ہے۔ اور جو اولاد اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپوت۔ پہلے نام اندھیرے میں تھا، اس نے اس پر روشنی ڈالی، آباء و اجداد بھی اس کے ساتھ نمایاں ہو گئے، لوگوں نے اس کو بھی پہچانا اور اس کی وجہ سے اس کے آباء و اجداد کا نام بھی روشن ہوا، تو یہ کہلاتا ہے سپوت۔ اور جو اپنے والدین کے لیے اور اجداد، آباء و اجداد کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے، اس اولاد کو کہتے ہیں کپوت۔ اب ہم نسباً تو اپنے والدین کی اولاد ہیں، لیکن مدرسے میں داخل ہونے کے بعد اور علم کی نسبت سے جڑنے کے بعد ہم اپنے آپ کو انبیاء کا وارث بھی سمجھتے ہیں، اور ہمارے اپنے علمی آباء و اجداد ہیں جن کی طرف ہماری نسبت ہوتی ہے، یعنی اکابر دیوبند۔ اب ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے جن کے ناموں پر ہم فخر کرتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کی طرف ہم اپنی علمی نسبت کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے ہم ثبوت ہیں؟ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی معاشرے میں ایسا کارنامہ ہے جن کی وجہ سے لوگ ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہچان لیں، لوگ ہمارے ذریعے لوگوں کو ہمارے اکابر کا تعارف ہو جائے کہ یار کیسے اس کے علمی آباء و اجداد تھے، کیسے اس کے اساتذہ تھے جنہوں نے یہ گوہر تیار کیا ہے، یہ ہیرا انہوں نے تراشا ہے اور تیار کیا ہے۔ کیا ہم اپنے اندر اتنی استعداد، اتنی صلاحیت پاتے ہیں، اپنے آپ کو خود اتنا تیار پاتے ہیں کہ جب ہم معاشرے میں نکلیں تو اپنے ان آباء و اجداد کے لیے ہم ثبوت کہلائیں؟ یا ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز فکر، ہماری طرز معاشرت، ہماری چال ڈال، ہماری گفتگو، ہماری معلومات وہ اس سطح کی ہیں کہ ہمارے ان آباء و اجداد سے جو لوگ واقف ہیں، جو ان کے کارناموں سے باخبر ہیں، کہیں ہم ان کی بدنامی کا باعث تو نہیں بنیں گے؟ جو لوگ آفاق العلوم کو جانتے ہیں، اس کے معیار کو جانتے ہیں، اس کے اساتذہ کو جانتے ہیں، کیا کل معاشرے میں ہماری وجہ سے ان اساتذہ اور ان اکابر کا دامن تو داغدار نہیں ہوگا کہ یہ مفتی عبدالرزاق صاحب کے تیار کردہ لوگ ہیں، یا یہ فلاں مولانا صاحب کے تیار کردہ لوگ ہیں، یا اس کے ہاں سے پڑے ہوئے لوگ ہیں؟ تو ہم پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا مزاج اور شخصیت بن رہی ہے، ہم کل اپنے علمی آباء و اجداد کے لیے ثبوت ہوں گے یا کپوت ہوں گے؟ اس پر غور کرنا ہے۔ دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں استاد نے پڑھا دیا، فلاں مدرسے نے پڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اساتذہ کی محنت ہے، مدارس کی ایک محنت ہے، لیکن ہمیں ہمارے لیے جو وسیلہ بن رہے ہیں پڑھانے کے لیے وہ دراصل یہ قوم ہے۔ اگر یہ قوم وسائل خرچ نہ کرتی، یہ پیسے نہ لگاتی، نہ یہ مدارس بنتے، نہ یہ بڑے بڑے جو ہے نا بلڈنگیں اور بڑی بڑی محلات تعمیر ہوتی، نہ یہ سینکڑوں طلباء کے لیے 2 وقتہ 3 وقتہ دسترخوان لگتا۔ یہ سارا سرمایہ ہمارے اوپر کون لگا رہے ہیں؟ قوم لگا رہی ہے، قوم ہمیں تیار کر رہی ہے۔ لہذا ہماری اصل محسن، اساتذہ بھی ہمارے محسن ہیں، مدارس بھی ہمارے محسن ہیں، لیکن وسائل کے درجے میں اساتذہ بھی اس قوم کی طرف دیکھتے ہیں، مدرسہ بھی اس قوم کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ وسائل لگائے گا تو استاد چلے گا، استاد طالب علم تیار کرے گا۔
تو ہمارا اصل محسن ہماری قوم ہے۔ اب محسن کی قدردانی اور شکر گزاری یہ واجب ہوتی ہے، تو ہم قوم کے پاس لے کر کیا جا رہے ہیں؟ معاشرے اور قوم کو ہم سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارا آؤٹ پٹ کیا ہے معاشرے میں؟ کیا معاشرے کی جو تحدیات ہیں، جو چیلنجیں ہیں، جو معاشرے کے اندر مباحث اور موضوعات ہیں، کیا میں ان کی کفالت کر سکتا ہوں؟ اس معاشرے کی موجودہ دینی ضروریات کو میں پورا کر سکتا ہوں؟ معاشرے کی اصل شکر گزاری یہ ہے کہ معاشرہ جس ضرورت کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ اس ضرورت پہ وہاں معاشرے میں جا کے پورا اتریں۔ اگر میں اور آپ معاشرتی ضروریات پر پورا نہیں اتر رہے، معاشرہ مشرق میں جا رہا ہے، میرا سفر مغرب میں، معاشرے کی سمت اور میری سمت میں 180 درجے زاویہ کا فرق ہے، معاشرے کی ترجیحات جدا ہیں، میری ترجیحات جدا ہیں، معاشرے کے رجحانات جدا ہیں، میرے رجحانات جدا ہیں، تو میرے اور معاشرے کے درمیان ایک ایسی لکیر ہوگی اور ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جائے گی کہ معاشرے اور میرے اندر وہ حجاب کھڑا ہو جائے گا کہ معاشرہ مجھ سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور یہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے یہ میرے سینے میں، میرے دماغ میں، میرے کتابوں میں دفن رہ جائے گا اور معاشرہ کسی اور طرف نکل جائے گا۔ تو دوسرا، ہم نے اپنے محسن کو یاد کرنا ہے کہ میرا محسن کون ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی دینی ضروریات کی صحیح کفالت میں کیسے کر سکتا ہوں، اور اس ضروریات سے میں کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہوں، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کرنی ہے، دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط پر میں پہلی بات کی طرف واپس آؤں گے، درمیان میں اور بات یاد آ گئی۔ ہمارے دار و تصنیف میں آج کل مولانا زکریا صاحب کے خطوط پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے خطوط لکھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور 86 خطوط ہیں اور بڑے تاریخی خطوط ہیں، مکاتیب ہیں، ان میں بڑا اصلاح کا، علم کا، تربیت کا ایک گراں قدر ذخیرہ ہے ان مکاتیب میں۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ زکریا صاحب کو شکوہ لکھا ہے، شکوہ لکھا ہے کہ کتابیں چھپ رہی ہیں اور علم دفن ہو رہا ہے۔ کتابیں نئی کتابیں چھپ رہی ہیں، اس زمانے 2 کتابیں چھپی تھیں، الاستذکار اور التمہید۔ تو حضرت نے لکھا تھا کہ یہ کتابیں چھپ گئی ہیں۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور ساتھ ایک مقولہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دانت سلامت تھے تو چنے کھانے کو نہیں ملتے تھے، اب دانت سلامت نہیں، چنوں کی بھرمار ہے، تو کیا کریں چنوں کو۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت جوانی تھی اس وقت یہ کتابیں چھپی نہیں تھی، اب جب بڑھاپا آ گیا، پڑھنے کے قابل نہیں رہے، بینائی چلی گئی، تو اب ان کتابوں کا کیا کریں۔ حضرت نے ان کتابوں کے چھپنے کے ساتھ ایک شکوہ لکھا حضرت بنوری نے کہ کتابیں تو بڑی چھپ رہی ہیں لیکن علم دفن ہو رہا ہے، علم نہیں ہے۔ حضرت زکریا صاحب نے خط کے جواب میں انہیں لکھا ہے کہ میں اس پر ایک اور اضافہ کروں گا کہ مدارس روز افزوں ہو رہے ہیں، مدارس بڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے ختم ہو گئے ہیں، پڑھنے والے ختم ہو گئے، پڑھنے والے لوگ نہیں رہے۔ یہ اپنے زمانے کا شکوہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دور کے طلباء ہوتے تھے اب وہ طلباء نہیں رہے۔ یہ حضرت شیخ زکریا اپنے دور کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے دوستوں سے کہا وہاں جب ہم خط پہ کام کر رہے تھے، میں نے کہا میں اس پر ایک اور اضافہ کرتا ہوں کہ اب پڑھانے والے بھی نہیں رہے، اب تو ہم جیسے لوگ ہیں پڑھانے والے، اب تو پڑھنے والے کو تو چھوڑو، وہ تو ویسے ہی نہیں رہے، پڑھانے والے بھی ختم ہو گئے۔ آج کل مدارس سے جو سب سے بڑا انحطاط ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، مدارس سے مدرسین پیدا نہیں ہو رہے، فاضل پیدا ہو رہے ہیں۔ 2 لفظوں نے فضلاء کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ ایک یہ کہ میں فارغ ہو گیا، میں فارغ ہو گیا۔ اب جس بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں، وہ کام کرنے کے لیے کہاں تیار ہوگا۔ دوسرا، فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی، فاضل جامعہ بنور ٹاؤن، فاضل جامعہ، اس فاضل کے لفظ نے تباہی مچا دیا۔ اب ہر بندہ خود کو علامہ سمجھتا ہے، پگڑی باندھنے کے بعد، دستار بندی کے بعد تم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔
جیسے بچھو ہوتا ہے نا، بچھو اس کے دم کو ہاتھ لگاؤ ڈنگ مارتا ہے. بس جب طالب علم نے پگڑی باندھ لی اور نکل گیا مدرسے سے تو بھائی سارا کچھ ختم. اب پڑھنے پڑھانے کا اب جناب بس اردو شرح ہیں یا کتابیں ہیں. اور حضرت مولانا سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے میرے دورہ حدیث مکمل ہوا اور ایک مدرسے میں میری تقرری ہوئی، راندھیر ایک علاقہ ہے وہاں پر میری تقرری ہوئی، تو میں اپنے استاد مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب دیکھو، کتاب نہ پڑھانا، فن پڑھانا. شرح دیکھ کر صرف کتاب حل نہیں کرنی، فن دیکھنا ہے، فن. آج کل میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بطور استاد کہ تقدیر نے ہمیں استاد بنا دیا اور طالب علموں کو ہمارے سامنے بیٹھا دیا، مقدرات ہے. تو بطور استاد میں کتاب پڑھاتا ہوں، بطور طالب علم آپ کتاب پڑھتے ہیں. کیوں؟ آپ نے امتحان دینا ہے، وفاق کا پرچہ پاس کرنا ہے. لہذا آپ کتاب کے پہلے کتاب لوگ پڑھتے تھے، اب کتاب بھی نہیں پڑھتے، اب خاص خاص مقامات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ خاص خاص مقامات. وہ جو 10 سالہ پرچجات میں آتے ہیں وہ خاص خاص مقامات لے کر طلباء بھائی خلاصوں سے اہل علم تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں صرف نصابوں سے اہل علم تیار نہیں ہوتے. اہل علم جس چیز سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے راتوں کو جاگنا ہے، پسینے بہانے ہیں، اور اس کے لیے فن حاصل کرنا ہے آپ نے. اب تو جو کتاب ہے میرے سامنے، طالب علم اس کتاب کو بھی نہیں سمجھتا، چہ جائے کہ وہ اس کتاب کے جس فن کی کتاب ہے اس فن کو بطور فن پڑھ دے، یا کتاب ایسے پڑھ دے کہ کتاب کی روشنی میں وہ پورے فن کو سمیٹ دے. مثال کے طور پر جو لوگ نصاب کو کافی سمجھتے ہیں، ہمارے درس نظامی میں اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں نصاب میں، اصول شاشی سے یا معین الاصول سے آپ شروع کرتے ہیں. ہم معین الاصول پڑھاتے ہیں، پھر اصول شاشی ہوتی ہے، پھر نور الانوار ہوتا ہے، پھر حسامی ہوتی ہے، پھر آخر میں توضیح تلوی ہوتی ہے. ان سارے نصابی کتابوں میں اصول فقہ کے بعض مباحث ایسے ہیں کہ کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے، کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے. وہ آپ کہاں پڑھیں گے؟ اگر آپ نے صرف نصاب کی بنیاد پر خود کو اہل علم بنانا ہے، نصاب کی بنیاد پہ آپ نہیں بن سکتے، پڑھنا پڑے گا اس کے لیے. تو بنیادی سوال یہ ہے، آج جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں اور جو اصل بات کرنی ہے، کہ ہمارے طلباء ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی کیسے پڑھیں، کیسے لکھیں. آپ حضرات کہتے ہیں کہ پڑھیں، تو پڑھیں کیسے، لکھیں کیسے؟ یہ دو سادہ سے سوال ہیں. اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر ان دو سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. پچھلے سال ہمارے ایک طالب علم نے ختم قرآن، جو تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے، مکمل کیا. تو مجھے کہا کہ بھئی آپ آ جائیں بیان کرنے کے لیے. تو ختم قرآن کے بیان کے لیے میں گیا تو وہاں ایک طالب علم تھا درجہ رابعہ کا. درجہ رابعہ کا طالب علم تھا، صاحب مدرس بھی تھا، حفظ کی کلاس بھی پڑھاتا تھا. تو طالب علم میں جو بندہ مدرس ہو جائے وہ ذرا مشروط قسم کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشروط. کیونکہ وہاں سے یہاں بیٹھ جاتا ہے. جو وہاں بیٹھنے کا زمانہ ہے نا، اس میں جو یہاں آ جاتے ہیں وہ بڑا مسئلہ کرتے ہیں، وہ بہت ناقص رہ جاتے ہیں. جو وہاں بیٹھنے کا زمانہ ہے اس میں وہیں بیٹھے رہو. جب یہاں بیٹھنے کا زمانہ آئے گا پھر یہاں آنا. تو اس نے مجھے کہا کہ جی وہ آپ کی فلاں کتاب میں نے پڑھی تھی، آپ کی اردو بڑی اچھی ہے، مجھے کچھ ٹپس دے دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے ٹپس دے دیں، میں ایسی اردو سیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ ٹپس مل جائے. تو میں نے اسے کہا برخوردار، یہ اردو لکھنے کے پیچھے 25-26 سال کی تاریخ ہے. یہ اردو، اس طرح کی اردو اگر میں لکھ رہا ہوں تو اس کے پیچھے 25-26 سال کی تاریخ ہے. میں 25-26 سالوں میں یہاں پہنچا ہوں. یہ 25-26 منٹ کا گر نہیں ہے کہ میں آپ کو 25-26 منٹ میں یہاں ایک نشست میں یہ سمجھا دوں. تو آج کل لوگ شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں.
شارٹ کٹ جانتے ہو؟ اس شارٹ کٹ راستے سے ہم اڑ کے پہنچ جائیں. اب شارٹ کٹ راستے سے کوئی عالم تو بنتا نہیں، لہذا وہ اہل علم کی نقل شروع کر دیتے ہیں. کیا جی، یوٹیوب چینل کھول لیا، اس پر کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب. اور ایک مولوی صاحب نے چینل کھولا ہوا ہے، کیا کرتے ہیں، بشتی زیور کے مسائل لوگوں کو یوٹیوب چینل سے سمجھا رہے ہیں. فیس بک کا پیج کھول لیا. کیوں جی؟ تقی صاحب مشہور ہے تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں، مولانا منظور مینگل مشہور ہے تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں، فلاں مولانا. بھائی یہ شارٹ کٹ ہے. تقی صاحب جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ فیس بک سے اور یوٹیوب سے نہیں پہنچے. انہوں نے جان ماری ہے، انہوں نے وہ مطالعہ کیا ہے اور وہ محنت کی ہے کہ ساری رات جاگے ہیں وہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے اور اپنے آپ کو رگڑے دیے ہیں، اہل فن اور اہل علم کی صحبت میں رہے ہیں. اس کے بعد جا کے وہ اس مقام پہ پہنچے. انہوں نے صرف 18 سال تکملہ فتح الملہم کے لیے مطالعہ کیا ہے. کتنے سال؟ 18 سال. آپ 18 گھنٹے مطالعہ نہیں کر سکتے اور پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پر. تو یہ شارٹ کٹ کا مزاج کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ محنت کے لیے آمادہ نہیں کوئی. تو وہ طالب علم بھی شارٹ کٹ مار رہا تھا. میں نے اسے کہا شارٹ کٹ کے ذریعے سے آپ ایسی اردو نہیں سیکھ سکتے، اس کے پیچھے تاریخ ہے. آپ پڑھیں کیسے؟ سب سے پہلے پڑھنا کیا چاہیے؟ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تعلیم تھا اس میں سب سے پہلے وہ ادب پڑھایا کرتے تھے. کیا؟ ادب. ادب سے شخصیت بنتی ہے، ادب سے نظریہ بنتا ہے، ادب سے فکر بنتی ہے. جو ادب آپ پڑھیں گے یا جس ادبی ماحول کے اندر آپ رہیں گے، آپ کی شخصیت ویسے بن جائے گی. آپ بھلے قرآن پاک کی ساری تفسیریں آپ پڑھ لیں بعد میں، اور حدیث کی ساری شروحات آپ کو حفظ ہوں، اور اصول فقہ کے آپ امام ہوں، آپ کی شخصیت وہی ہوگی جس ادبی سانچے کے اندر آپ ڈھلے ہوں گے. شخصیت نہیں بدلے گی. تو ہمارے بزرگ سب سے پہلے انسان کی شخصیت بناتے تھے کہ فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، معاشرتی اور سماجی اعتبار سے یہ شخصیت معیاری ہو. اس لیے وہ ادب میں ایسی کتابیں شروع کرتے تھے جو اخلاقی ادب پر مشتمل ہوتی تھی. مثلا کریمہ پڑھا دیا، گلستان پڑھا دیا، بستان پڑھا دیا، ان کتابوں سے آغاز کرتے تھے. یہ ایسی کتابیں ہیں، ایسی ادبی کتابیں، ان میں وہ اخلاقی ادب ہے جو ایک زبردست شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. یہ ایسی کتابیں. اب ہماری ترتیب الٹ ہو گئی، ہم ادب کو جانتے ہی نہیں. اخلاقی ادب، سوانحی ادب، جغرافیائی ادب، سماجی ادب، سیاسی ادب، ہمارے طالب علم کو دور حدیث تک ان چیزوں کی بالکل شدت نہیں ہوتی. اس لیے ہماری جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے یہ فکری اور نظریاتی اعتبار سے انتہائی ناقص ہے. یہ مودودی صاحب کو پڑھیں گے تو وہاں سے متاثر ہو جائیں گے، غامدی صاحب کو پڑھیں گے وہاں سے متاثر ہو جائیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنیں گے اس سے متاثر ہو جائیں گے، اس کے بعد کسی اس سے اچھے کو سنیں گے اس کو ڈیلیٹ مار کے دوسرے سے متاثر ہو جائیں گے، دوسرے سے تیسرے کو اچھا پائیں گے، دوسرے کو ڈیلیٹ مار کے تیسرے کے پاس پہنچ جائیں گے. شخصیت کے اندر یہ جو ہے وہ ایسی تشخص جو ہے وہ ایسا پختہ نہیں ہوتا. شخصیت ایسی پختہ نہیں ہوتی کہ ایک جگہ پر جم جائے، ہر جائی قسم کی طبیعت بن جاتی ہے. اس لیے اپنے بزرگوں کے مزاج اور رنگ میں جو لوگ رنگے ہوئے ہیں ان سے بھی وہ اثر نہیں لیتے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو سن رہے ہیں نا، تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے علوم یا ان کا فہم یا ان کی جو سوچ یا ان کا نظریہ ہے اس میں یہ نہیں ڈھلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو شخصیت بنی ہے وہ انتہائی ناقص شخصیت ہے. اس ناقص شخصیت کے ساتھ ان کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے بھی بیٹھا دو، وہ ناقص رہیں گے. اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے طالب علم کو کہ وہ کس قسم کا ادب اس نے پڑھا ہے. ادب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مقامات اور نفحت العرب کو ادب سمجھ رہے ہوں. ادب بہت بڑا میدان ہے، وسیع کینوس میں اس کو لے رہا ہوں. مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ لے لیں سوانح کو.
ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بزرگوں کی سوانح پڑھیں. کیا پڑھیں؟ آغاز تو سیرت سے ہونا چاہیے، لیکن میں سوانح کو مقدم کر رہا ہوں کیونکہ سیرت کی جو ادبیات ہے اس میں رنگی ہوئی شخصیات آپ کو ہمارے اکابر ملیں گے. تو پہلے اپنے اکابر کی سوانح بندہ پڑھیں، اس سے آپ کی شخصیت بنے گی، اس سے آپ کی سوچ بنے گی، اس سے آپ کا ایک نظریہ بنے گا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی سوانح پڑھیں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے 2 جلدوں میں سوانح قاسمی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی سوانح پڑھیں تذکرۃ الرشید. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی سوانح پڑھیں تذکرۃ الخلیل. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کی سوانح پڑھیں. حضرت شیخ زکریا کو پڑھیں. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف سوانح لکھی گئی ہیں. حضرت عربی میں مولانا یوسف بنوری صاحب نے شاندار سوانح اس کی لکھی ہیں. اسی طرح جناب اردو میں ان کے بیٹے نے نقش دوام کے نام سے زبردست سوانح ان کی لکھی ہے. حضرت مولانا حسین احمدی صاحب نے اپنی سوانح خود لکھی ہے، خود نوشت نقش حیات. یہ سوانح اپنے بزرگوں کی پڑھی. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابیتی میں لکھا ہے کہ میرا طالب علمی میں سب سے بہترین مشغلہ وہ اپنے اکابر کی سوانح پڑھنا تھا. تو آپ کے پاس جو چھٹیاں ہوتی ہیں، مثلا عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ابھی سماعی امتحان کے بعد کی چھٹیاں ہو گئی، ان چھٹیوں کو ہمارے طلباء کیا کرتے ہیں جی؟ گھومنے پھرنے میں ضائع کر دیتے ہیں. چاچے کے ہاں چلے گئے، مامے کے ہاں چلے گئے، ادھر سو گئے، ادھر بیٹھ گئے، اور پھر طالب علموں کو بھی موبائل کا چسکا پڑ گیا، یوٹیوب پہ فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیے. حالانکہ ان ایام میں آپ کا بہترین مشغلہ ان سوانح کو پڑھنا ہونا چاہیے کہ آپ سوانح پڑھیں. ادبیات میں دوسری چیز کہ آپ سیرت کو پڑھیں. جب آپ اپنے بزرگوں کی سوانح پڑھیں گے آپ کا ایک مزاج، ایک سوچ اس سے بنے گا، ایک نظریہ بنے گا. پھر بہترین چیز جو اساس ہے ہماری اصل، وہ ہے سیرت. کہ شخصیت سیرت نبوی میں ڈھلی ہوئی ہو. اس کے لیے چھوٹے طلباء ہیں، ان کی بہترین چیز اشتیاق احمد صاحب کی سیرت النبی قدم بقدم، بہت آسان انداز میں انہوں نے لکھی. اسی طرح جو بڑے طلباء ہیں وہ مولانا ادریس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھی ہے، بہترین کتاب ہے سیرت کے عملی پہلو پر، اس کو آپ پڑھیں. جو عربی سمجھنے والے کتابیں حضرت طالب علم ہیں وہ رمضان البوتی کی فقہ السیرہ پڑھیں، تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی سیرت سے ایک مزاج کیسے بنتا ہے. اس سے آپ کو غور کرنے کا موقع ملے گا. سیرت سے آپ نفسیات سیکھیں گے، سیرت سے آپ اپنا مزاج بنانا سیکھیں گے. جب آپ اس فقہ السیرہ کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو ایک مزاج سمجھ میں آئے گا، جس مزاج کے اندر پھر آپ خود ڈھلیں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے. دوسری چیز آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں گے. خلفائے راشدین کی سیرت ہو گئی. اس پر دارالمصنفین نے اسوہ صحابہ کے نام سے یا سیر الصحابہ کے نام سے پورا ایک سیریل چھاپا ہے. اس میں خلفائے راشدین کی سیرت ہے، ازواج مطہرات کی سیرت ہے، انصار صحابہ، مہاجرین مشہور صحابہ کی سیرت ہے. اور اس کی ایک جلد ہے جو مولانا عبدالسلام قدوائی نے لکھی ہے، عبدالسلام ندوی نے. اس کا نام ہے اسوہ صحابہ، وہ علیحدہ سے بھی چھپتی ہے. اسوہ صحابہ میں صحابہ کرام کا پورا مزاج، ان کی عملی زندگی، عملی معاملات ان کے کیا تھے، ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی، وہ بازار میں کیسے تھے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کی سیاست کیسی تھی، واقعات سے انہوں نے استنتاج کیا ہے. بہترین. اس سے آپ کی ایک سوچ بنے گی، آپ کا ایک مزاج بنے گا. بازار میں آپ چلیں گے تو آپ صحابہ کی اسی مزاج میں ڈلے ہوئے ہوں گے. آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ ہوں گے تو صحابہ کی اسی مزاج میں ڈلے ہوں گے. آپ اپنے والدین اور خاندان کے ساتھ ہوں گے، صحابہ کی اسی مزاج میں ڈلے ہوں گے.
تو اسوہ صحابہ کو پڑھیں پورے سیریل ہے. پھر جو طلبہ عربی پڑھنے کے قابل ہو جائیں وہ الاصابہ کو پڑھیں، اسد الغابہ کو پڑھیں. یہ صحابہ کی زندگی پر عربی میں 2 مبسوط کتابیں ہیں اور بہترین تصنیف عربی میں عملی اعتبار سے وہ حیات الصحابہ ہے حضرت مولانا یوسف خاندیلی رحمۃ اللہ علیہ. حیات الصحابہ سے جو مزاج بنتا ہے، صحابہ کا زہد، صحابہ کی سادگی، صحابہ کا معاشرتی مزاج، صحابہ کا دعوتی مزاج، صحابہ کا دین کے لیے مر مٹنے اور قربانی والا مزاج، یہ ساری چیزوں میں انسان پھر ڈل جاتا ہے. یہ ادب ہے، یہ سوانی ہی ادب اسے کہتے ہیں. اس ادب سے شخصیت بنتی ہے. تو یہ اسوہ صحابہ اور اسی طرح حیات الصحابہ، یہ 2 تو ہر طالب علم کو یہ 2 کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. اس سے انشاءاللہ صحابہ کرام کا ایک عملی مزاج آپ کو حاصل ہوگا. تیسری چیز، اپنے مسلم فاتحین کی تاریخ اور سوانح پڑھیں. اس کے لیے اگر آپ حضرات طالب علم ہمارے جو ہوتے ہیں یہ ذرا رنگین تحریریں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں، تو اس میں آپ جو پاکیزہ سوانحی ادب ہے اور اس کو افسانے کے طرز میں لکھا گیا ہے، اس میں 3 مصنفین ایسے ہیں کہ جن کی کتابیں طلباء کو پڑھنی چاہیے. ایک آباد شاہ پوری، آباد شاہ پوری، اس نے صحابہ کی سوانح کو افسانوں کی شکل میں لکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے. اس کی کتاب میں نے بچپن میں پڑھی تھی، پہاڑی کے چراغ، صحابہ میں، کیا کمال کتاب ہے. اسی طرح دوسرے مصنف ہیں طالب ہاشمی، کیا نام ہے؟ انہوں نے صحابہ کرام پہ کئی کتابیں لکھی ہیں. 313 روشن ستارے، 313 صحابہ کے حالات ہیں. اسی طرح مختلف صحابہ پر انہوں نے لکھا ہے. تیسرے مصنف جنہوں نے مسلم فاتحین پہ لکھا ہے اور مسلمانوں کے عروج و زوال کو افسانے کی شکل میں لکھا ہے، وہ ہے نسیم حجازی. نسیم حجازی کے ناول جو ہیں انہوں نے افسانے کے طرز میں لکھا ہے. محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، اسی طرح جو ہے اندلس میں جو مسلمانوں کا زوال آیا، سلطان ٹیپو پہ انہوں نے لکھا ہے، صحابہ پر بھی انہوں نے لکھا ہے، اور ہندوستان میں جو برطانوی اقتدار آیا اس پر بھی لکھا ہے. تتاریوں کی جو یلغار بغداد پہ آئی تھی اس پر بھی انہوں نے لکھا ہے. پھر ہمارے عہد جدید کے مورخ ہیں مولانا اسماعیل ریحان، انہوں نے بعض تاریخی کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ اس سطح کی نہیں ہیں جو پہلے مصنفین میں نے بتائے، لیکن بہرحال یہ بھی اچھی ہیں. انہوں نے خوارزم شاہ کی تاریخ لکھی ہے، ٹھیک ہے. ابھی تاریخ ملت اسلامیہ کے نام سے تاریخ امت مسلمہ کے نام سے وہ لکھ رہے ہیں، 4 جلدیں اس کی لکھ چکے ہیں. تو یہ ہے سوانحی ادب، تاریخی ادب، جس کو پڑھنے سے آپ کی شخصیت اور آپ کا مزاج بنے گا. اس سے آپ کو ادب ملے گا، اس سے آپ کو اخلاق ملے گا، اس سے آپ کو ایک سوچ اور نظریہ ملے گا، اس سے آپ کی خاص شخصیت بن جائے گی. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے صاحبزادوں کے بارے میں بھی انہیں فرمایا اور کہا کہ میں اپنے طلباء جو میرے پاس ہوتے تھے ان میں حریت اور تحریکی مزاج پیدا کرنے کے لیے میں ان کو نسیم حجازی کے یہ ناول پڑھوایا کرتا تھا بچپن میں. اس سے تحریکی مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے معاشرے میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ نام اپنا بنانا ہے، روشن کرنا ہے، میں نے کوئی دین کی خدمت کرنی ہے. اور اس سے انسان مایوسی سے نکلتا ہے کہ کتنے سخت حالات مسلمانوں پہ آئے، لیکن ان سخت حالات میں بھی ایک روشن چراغ ایسا کھڑا ہوا جس نے امت کو ان تاریکیوں سے نکالا ہے. تو یہ ادب اس کے ساتھ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے، یہ شاعری کی جو شاعرانہ ادب جو ہے اس کی بھی بڑے رسیت ہے. آپ باقی بزرگوں کو چھوڑیں، باقی ہمارے بزرگ خود اشعار کہا کرتے تھے. حضرت تھانوی خود اشعار کہا کرتے تھے، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود اشعار کہا کرتے تھے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا دیوان ہے، خود اشعار کہا کرتے تھے. ہمارے مفتی تقی صاحب کا اپنا دیوان ہے گوشے تنہائی، وہ خود اشعار کہتے ہیں. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عام اصطلاح میں ہماری جو غلط اصطلاح مشہور ہوئی خشک آدمی، جو صرف درس و تدریس کے اور ایک کونے میں پڑے ہوئے آدمی ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں،
صرف فضائل اعمال میں دیکھیں کہ انہوں نے کتنے اشعار لکھے اور کن کن شعراء کے اشعار لکھے. فضائل اعمال میں آپ کو اس عہد کے تمام شعراء کے اشعار مل جائیں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے پڑھا تھا نا. اب میں آپ میں سے کسی طالب علم کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ ہمارے اس عہد کا ممتاز شاعر کون ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ زینت اللہ اور عصمت اللہ کے نام لیں گے، کیونکہ آپ کسی دائرے سے باہر نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہی دائرہ ہے، وہ اس دائرے کے اندر ہم رہتے ہیں. پشتو کی جو شعر و شاعری ہے اس نے تو مذاق ہی بگاڑ دی ہے، لوگوں کا مزاج بگاڑ دیا ہے. ہمارے پشتو کا جو سرمایہ ہے وہ رحمان بابا ہے. بہت اعلیٰ صوفی شاعر ہے جس کے عارفانہ کلام ہے اور اس میں بڑے عجیب عجیب مضامین ہیں. اس کو لوگ نہیں پڑھتے، یہی سنتے ہیں جو آپ کے میموری کارڈوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کا پاپ سنگروں کی طرح پڑھنے والے لوگ، اس کو ہم سنتے ہیں. علامہ اقبال کو کوئی نہیں پڑھتا. حالانکہ برطانوی غلامی میں جن لوگوں نے آزادی کا ترانہ سنا کر اس امت کو مایوسی سے بچائے رکھا اور اس کو ماضی کے ترانے سناتے رہے، ان میں ایک نام علامہ اقبال کا ہے، جس نے اس امت کو اور اس ملت کو مکمل سونے نہیں دیا. وہ اپنی درا بجاتے رہے، بانگے درا. ان کی کتاب ہے نا بانگے درا. یہ بانگے درا دراصل گھنٹی کی اس آواز کو کہتے ہیں کہ سحری کے وقت جب قافلے چلا کرتے تھے نا تو وہ سحری میں اٹھ کے تیاری کرتے تھے، تو اس وقت ایک گھنٹی قافلے میں بجائی جاتی تھی تاکہ سوئے ہوئے لوگ اٹھ جائیں اور جو کچھ آدھے جاگے ہیں وہ پورے جاگ جائیں اور تیاری کریں کوچ کی، آگے بڑھنے کی تیاری کریں، منزل کی طرف بڑھیں. تو اقبال کی یہ ساری شاعری بانگے درا ہے. اس گھنٹی کی آواز ہے جو اس خوابیدہ قوم کو جگانا چاہتے تھے. اس کو میں جگاؤں اور یہ اٹھے اور منزل کی طرف بڑھے. تو اقبال کو کوئی نہیں پڑھتا. اور ادھر ادھر کی چیزیں ہم بہت شعر و شاعری میں تو میں نے جب بھی اپنے طلباء کو دیکھا ہے ان کا مذاق مکمل بگڑ ہوا ہے. پتہ نہیں کیا چیزیں سنتے رہتے ہیں. میں تو جی چیزیں ہمارے طلباء سنتے ہیں نا، یہ آج کل کے نعت خوانوں اور نظمیں پڑھنے والوں کی، میں ایک نظم کو بھی نہیں سن سکتا، ایک مصرے کو بھی نہیں سن. میرے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. نہ کوئی معنویت ہے، نہ کوئی اس میں ادب ہے، نہ اس کو ادبیات میں شمار کیا جا سکتا ہے. ہمارے لوگ سن رہے ہیں، اسی لیے مزاج بھی ایسا بن گیا ہے. ہمارے طلباء کا مزاج اسی طرح ہوائی مزاج، کھوکھلا مزاج بن گیا ہے، جس مزاج میں نہ کوئی نظریاتی پن ہے نہ کوئی پختگی ہے. یہ کس وجہ سے کہ آپ کو جو ماحول مل رہا ہے ادبی ماحول وہ ناقص ترین ماحول ہے. تو آپ نے اپنے لیے جو ادبی معاشرت تشکیل دی ہے اس میں سوانحی ادب، شعر و شاعری کا ادب، سیاسی ادب، سماجی ادب، اس کے لیے آپ نے دیکھا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہی آپ کا مزاج بن جائے گا. تو اگر آپ کا مزاج درست بن گیا آپ اسی درس نظامی سے انشاءاللہ انقلاب کھڑا کر سکتے ہیں علوم اور فنون کے اندر. لیکن اگر آپ کا مزاج علمی نہ بنا، آپ کا مزاج سنجیدہ نہ بنا، آپ کا مزاج پختہ نہ ہوا، مزاج میں نقص رہ گیا، تو یہ درس نظامی کیا کہ اس سے ڈبل کتابیں بھی ازبر کر لیں آپ کو. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے طلباء کو صالح ادب پڑھانا چاہیے. تو لہذا آپ صالح ادب پڑھنا شروع کریں. ہمارے جو بچے ہیں، ہم جب بچپن میں تھے تو تقریباً 1993 کی بات ہے، 93 میں تیسری جماعت میں تھا. میں نے اس وقت مطالعہ شروع کیا. ہمارے عہد میں بڑا زبردست ادب بچوں کے لیے چھپتا تھا. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ تھا ہمدرد، وہاں سے نونہال ایک رسالہ نکلتا تھا، ایک تعلیم و تربیت نکلتا تھا. تعلیم و تربیت کی اس وقت جو ایڈیٹر تھی اس کا نام تھا ضیاء تسنیم بالگرامی. اتنا بہترین لکھتی تھی وہ خاتون تھی بچوں کے لیے. 2 سلسلے اس کے تھے، ایک عظمت کی مینار اور دوسرا سلسلہ تھا روشنی کی مینار. ہم نے بچپن میں اس ادب کو پڑھا. جنید بغدادی کون تھے،
حضرت سیدی سبتی کون تھے، حضرت حسن بصری کون تھے، حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کون تھے، حضرت اویس کرنی کون تھے. بچپن میں ہم نے ان کی تحریروں میں پڑھا ہے، اور وہ ناول کے انداز میں لکھا کرتی ہے. ان کی جو تحریریں ہیں وہ 2 کتابوں کی شکل میں چھپی ہیں، عظمت کی مینار اور روشنی کی مینار. اور وہ بچوں کے لیے یہی ادب لکھا کرتی ہے، اپنے صوفیاء کا ادب، علماء کا ادب، ان کی سوانح کو ادبی انداز میں لکھتے ہیں. بچپن میں ہم نے یہ پڑھی ہے. اب بتائیں، یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو دوسری تیسری جماعت جنہوں نے پڑھی ہے، تیسری جماعت کا کوئی بچہ اس وقت بچوں کے ادب کے حوالے سے کسی رسالے سے واقف ہو کہ میں فلاں رسالہ پڑھا کرتا ہوں؟ نہیں پڑھتے نا. حالانکہ اس وقت بچوں کے لیے ذوق و شوق کے نام سے بڑا اچھا ادبی رسالہ نکلتا ہے، نونہال نکلتا ہے، پھول نکلتا ہے، ستارے نام سے ایک اچھا رسالہ نکلتا ہے، مسلمان بچے ایک اچھا رسالہ نکلتا ہے، اچھے بچے کے نام سے اچھا رسالہ نکلتا ہے، بچوں کا اسلام آتا ہے. یہ سارا بچوں کا ادب ہے، کوئی نہیں پڑھتا. اس لیے شخصیت ناقص. تو بچوں کا ادب بچوں کو پڑھانا چاہیے. اشتیاق احمد صاحب نے جو سلسلے لکھے، سیرت النبی قدم بقدم، خلفائے راشدین قدم بقدم، ائمہ اربعہ قدم بقدم، یہ تینوں اس کے ہیں. ہم نے بچپن میں اشتیاق احمد کو پڑھا ہے، بچپن میں مظہر کریم ایم اے کو پڑھا ہے. مظہر کریم ایم اے، ابن صفی، ان کے تو پتہ نہیں کہ سینکڑوں یا ہزاروں ناول ہم نے پڑھے ہوں گے، کوئی تعداد ان کی نہیں ہے، اتنے پڑھے ہیں. محی الدین نواب افسانہ نگار ہے، پاکستان کا مشہور، فوت ہو گیا غالباً. محی الدین نواب کا ایک ناول ہے دیوتا، 52 جلدوں میں. کتنے؟ 52 جلدوں میں. ٹھیک ہے جی. اور ایک جلد کے ہمارے کتابی لحاظ سے دیکھیں تو 1100 صفحات ہیں. کتنے؟ اور میرے موبائل میں اب بھی دیوتا رکھا ہوگا، بچپن سے میں نے پڑھا ہے اس کو. کہ ہم نے یہ بچپن میں پڑھ لیا. ہمارے طلبہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں. نسیم حجازی کا کوئی ناول 600-700 صفحوں کا، وہ میں نے ایک نشست میں ختم کیا. ایک نشست میں. رات کو شروع کرتے جمعرات کی شب، صبح کی اذان ہوتی ختم، صبح کی اذان تک ختم. عنایت اللہ التمش نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے 4 جلدوں میں. نام پتہ ہے کسی کو؟ داستان ایمان فروشوں کی. عنایت اللہ التمش کا بڑا معرفت اللہ ناول ہے صلاح الدین ایوبی پر. یہ 4 میں نے 104 بخار میں 4 دنوں میں ختم کیے ہیں، 4 جلدیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ حضرات پڑھتے نہیں ہیں نا. اب آپ کہیں گے اپنے کسے سنا رہے ہیں؟ اپنے کسی اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں تو آپ ہی کے دور کا آدمی ہوں نا. تو پہلے آپ نے ادب پڑھنا ہے. اب میں نے خود اپنے مدرسے کے طلباء کے لیے ساری ادبی کتابیں لا کے لائبریری میں رکھی ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ خارجی وقت جو آپ کو ملے گا آپ ان چیزوں کو پڑھا کریں گے. مجھے ابھی مولانا حبیب صاحب میرے ساتھ بتا رہے تھے کہ فلاں طالب علم مجھے کہتا ہے کہ میں نے 3 کتابیں نسیم حجازی کی مکمل کر لی، ابھی 3 ماہ ہو گئے ہیں. وہ 5-5 10-10 منٹ دیتے ہیں. مثلا وقفہ ہو گیا 15 منٹ کا، اس میں بھاگ جائیں گے لائبریری کھول کے دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو آپ اس ادب کو پڑھیں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابیں لکھی ہیں بڑی دلچسپ ہے طلباء کے لیے. ایک کتاب ہے اس میں دربار نبوت کی حاضری، یہ ان کی ابیتی ہے مدینہ شریف کے حاضری. اتنی مؤثر، اتنی دلچسپ، اتنی بہترین. کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کا کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ تو اس کتاب سے مزاج بن جاتا ہے. ان کی کتاب ہے دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن. پڑھی ہے کسی طالب علم نے؟ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن میں نے رابعہ میں پڑھی تھی. بہت اعلیٰ کتاب ہے. طالب علمی کیسے گزاری جاتی ہے، استادوں کے کن کن امور کو دیکھا جاتا ہے. انہوں نے دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا، اور دورہ حدیث کے 40 سال بعد یہ کتاب لکھی ہے. دورے کے 40 سال بعد یہ کتاب لکھی ہے، اور ایسی لکھی ہے جیسے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ان کا ہو گیا ہو اور بس شروع ہے. وہ ایک ایک استاد کے درس کی خصوصیات انہوں نے لکھی ہیں. ان کے طلباء کی جو مشغلے اور کھیلیں ہوتی تھی وہ لکھی ہیں. دارالعلوم دیوبند میں مطالعہ کیسے کرتے تھے،
وہ لکھا ہے. کوئی بجلی نہیں تھی، چراغوں میں تیل ملتا تھا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے. ہم چرپائی الٹ دیتے تھے اور چرپائی کی جو وہ ہوتا ہے پیڑی، اس پر جناب اوپر چراغ رکھتے تھے اور اس میں مطالعہ کرتے تھے. بہت دلچسپ اس میں پورا ایک عجیب ہمارے بزرگوں کا اس سے مزاج پتہ چلتا ہے. آپ بھی پڑھیں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ ادب کی چند کتابوں کا یا کچھ کتابوں کا میں نے دیکھا تو سب سے پہلے شخصیت کس سے بنتی ہے؟ ادب سے. آپ کا ادبی ماحول کیسا؟ میں دور تک نہیں نکلتا، ورنہ اب سیاسی اور سماجی ادب کی طرف چلا جاؤں گا تو بہت بہت پھیل جائے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز ہوتی ہے تاریخ پڑھنا. ادب کے ضمن میں نے بہت ساری چیزیں تاریخ کی بھی آپ کو بتا دی. سیرت، صحابہ کی سیرت، فاتحین کی سیرت، یہ ساری تاریخ بھی ہے ہمارے. تاریخ کو تنقید اور تجزیے کے ساتھ پڑھیں. تاریخ کی خوبیوں کو دیکھیں کہ وہ کون سی خوبیاں تھی تاریخی جس کی وجہ سے مسلمان عروج پہ تھے، اور وہ کون سی خامیاں تھی جن کی وجہ سے ہمارے اوپر زوال آیا ہے. اس نقطہ نگاہ سے تاریخ پڑھیں. جب جو آدمی ادب اور تاریخ اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، پڑھ لے، اس کے بعد وہ فن پڑھتا ہے اور فن کے بعد وہ علم کی طرف جاتا ہے، تو یہ عالم پختہ ترین عالم ہوتا ہے. یہ پھر معاشرے کی ضروریات کو سمجھتا ہے. یہ قرآن اور سنت سے معاشرت کی اصلاح کے لیے مواد نکال کے پیش کر سکتا ہے. پھر یہ اپنے مخاطب کے ذہن کو جانچ کر اس ذہن کے مطابق قرآن اور سنت کی دعوت دے سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. میں آپ کو اب فن کی طرف آتے ہیں. پہلے ادب، تاریخ، تیسرا فن، فن کے بعد علم کا نمبر آتا ہے. فن علم کے لیے سیڑھی ہوتی ہے. آپ کا فن کچا ہوگا، آپ کا علم کچا ہوگا. بنیاد اصل چیز علم ہے. فن کیا ہے؟ جو فنون ہم پڑھتے ہیں، صرف، نحو، یہ دو بنیادی فنون ہیں. اس کے بعد منطق، فلسفہ، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، عروض، طوافی، فلکیات، جغرافیہ، یہ سارے فنون ہیں. اور یہ سارے کے سارے فنون ہمارے درس نظامی میں شامل نصاب ہے. بلاغت، یہ سارے 9-10 فنون ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں. فن کو آپ اس وقت صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ فن کو خارج میں منطبق کر سکیں، فٹ کر سکیں. اگر آپ فن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اس کی تدبیر کرنے پہ قادر نہیں ہیں تو آپ کا فن ناقص ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے صرف خوب اچھی طریقے سے پڑھی، نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو، ہاں، بات خشک بھی تو نہیں ہے کہ خشک ہو گئی. میں لطیفہ سناتے ہیں درمیان میں. اب آپ صرف پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے اجرا نہیں کیا. اجرا تو دورہ حدیث میں طالب علم پہنچ جاتا ہے، وہ عبارت میں مضارع کے صیغہ، ماضی کے صیغے پر بھی غلط اس کو غلط ضبط کرتا ہے. صحیح طریقے سے اس کو ضبط نہیں کر سکتا. ابواب کو اس کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. میں نے اعراب کا لفظ نہیں بولا کہ وہ اعراب صحیح نہیں پڑھ سکتا. اعراب آخری حرف کی حرکت کو کہا جاتا ہے، اور آخری حرف سے جو پہلے زبر زیر پیش درست کرنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضبط. تو اس کا ضبط غلط ہوتا ہے. ضبط ہم صرف سے سیکھتے ہیں اور جناب اعراب ہم نحو سے درست کرتے ہیں. اب اگر اجرا اور تطبیق نہیں ہوگی تو نہ اعراب ٹھیک کر سکے گا نہ اس کا ضبط ٹھیک ہوگا. صحیح ہے نا؟ اسی طرح ہوتا ہے نا. اس لیے ہمارے اولى ثانیہ کے طالب علم اجرا میں بڑی سخت محنت کرتے ہیں، استاد بھی محنت کرواتے ہیں، کیونکہ آگے ساری کتابیں عربی میں ہیں تاکہ وہ درست اعراب پڑھ سکے، ضبط اس کا ٹھیک ہو، لغت سے معنی صحیح نکال سکے. مضارع ماضی کی پہچان کرے گا تو معنی بھی درست کرے گا، ورنہ مضارع کا ترجمہ ماضی کے ساتھ کر رہا ہوگا اور ماضی کا مضارع کے ساتھ کر رہا ہوگا. جملہ اسمیہ کا ترجمہ فعلیہ کے ساتھ کرے گا، فعلیہ کا حال کا ترجمہ تمیز پر ڈال دے گا، تمیز والا حال میں فٹ کر دے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہچان کرواتے ہیں تاکہ آگے وہ ان علوم اور فنون کی بنیاد پر عربی درست کر سکے. اسی طرح بلاغت ہے. جس بندے کو بلاغت نہ آتی ہو نا، وہ قرآن اور حدیث
اعجاز کو، قرآن اور حدیث میں خدا اور رسول کے حقیقی منشا کو نہیں پا سکتا۔ یہ صرف صرف نوزری کام نہیں چلے گا۔ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا تک رسائی اس کے بلاغی اعجاز کی واقفیت پر موقوف ہے۔ اگر اس بلاغت سے واقف ہوں گے آپ کہ قرآن پاک نے کس بلاغی پس منظر میں یہ بات کہی ہے، تو تب آپ اس کی حقیقی گہرائی تک پہنچ سکیں گے۔ اب ہم بلاغت پڑھتے ہیں لیکن اجرا نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک مثال جو ہم نے دروس البلاغہ میں پڑھی، یا ایک مثال جو ہم نے مختصر المعانی میں پڑھی، بس وہی مثال یاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس قاعدے کی کتنی مثالیں قرآن میں ہمیں مل سکتی ہیں، ہم کبھی تلاش نہیں کرتے۔ مجھے اس کمی کا احساس کیسے ہوا؟ ہم درجہ سادسہ میں پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا طلحہ شمسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم کراچی میں، بڑے استاد ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا میں پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہا ہوں جامعہ کراچی کے لیے، اور میرا پی ایچ ڈی کا عنوان ہے قرآن کریم میں علم البیان کے اطلاقی پہلو۔ تو آپ نے 15 اور 16 پارہ جو ہے اس میں میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور 15 اور 16 پارے میں علم البیان کے قواعد کی جتنی مثالیں ہیں آپ نے اکٹھی کرنی ہیں۔ میں نے مختصر المعانی نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اب جناب جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، 15-16 پارہ میں نے شروع کیا، اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ صیغہ فلاں ہے، اور اعراب کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ حال ہے، تمیز ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، لیکن میری طرف علم البیان کے قواعد کا مجھے خود پتہ نہیں چل رہا۔ اس میں کون سا قاعدہ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، کون سا قاعدہ مجاز کا ہے، تشبیہ ہے تو تشبیہ میں طرفین کے اعتبار سے کون سی قسم ہے، وجہ شبہ کے اعتبار سے کون سی قسم بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ادات تشبیہ کے اعتبار سے کون سی قسم بن رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو ہم نے پڑھی ہے اور میں یہاں فٹ نہیں کر سکتا۔ پھر جناب میں نے استاد سے رہنمائی دی، انہوں نے کہا آپ تفسیر کشاف دیکھیں اور محی الدین درویش کی اعراب القرآن دیکھیں۔ دو تفسیریں انہوں نے مجھے بتائی، میں نے محی الدین درویش کی اعراب القرآن اٹھائی، 30 جلدوں میں تھی، ہر پارے کی ایک جلد ہے، تو اس سے دیکھنا شروع کر دیا تو مجھے سمجھ آنا شروع ہوا واقعہ۔ اب کیونکہ وہ اس نے حل کیا ہوا تھا، ایک ایک قاعدہ اس نے فٹ کیا ہوا تھا، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ فن میں نے بغیر اجرا کے پڑھ دیا ہے، اس لیے اس فن کا مجھے کوئی فائدہ قرآن اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں نہیں مل رہا۔ اس وقت میں نے عزم کیا کہ اگر میں اپنا مدرسہ بناؤں گا یا مجھے خود موقع ملے گا تو میں اس کا اجرا ضرور کرواؤں گا۔ آج میں نے مولانا سے بھی بات کی کہ آپ بھی ان فنون کی اجرا کروائیں، اور اس پر کتابیں بھی ہیں، آپ کو استاد بتا دیں گے، باقاعدہ اس پر عربی میں کتابیں ہیں، جواہر البلاغہ، البلاغۃ القرآنیہ، اردو میں بھی اب کتابیں آ گئی ہیں۔ مولانا ارشاد معتصم نے بڑی اچھی کتاب بلاغت کے اجرا پہ لکھی ہے، قواعد البلاغہ۔ تو یہ کتابیں اپنے اس اجرا، منطق ایک فن ہے، اس کا اجرا کوئی نہیں ہے، اس لیے منطق کو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا اجرا شروع ہو جائے کہ اتنا دلچسپ علم ہے، سب سے زیادہ اب اس کو پڑھیں گے، اجرا نہیں۔ اصول حدیث کوئی اجرا نہیں، اصول تفسیر کوئی اجرا نہیں۔ ابھی آپ کے حادثہ ہوگا اگلے سال، خامسہ والے جو ہیں، آپ متن الکافی پڑھیں گے، یہ علم العروض پر ہے، شعر کا وزن نکالنا۔ اب متن الکافی ہم سب نے پڑھی ہے، آپ ہمیں عربی کا کوئی شعر سنائیں گے، اس کا وزن نکالیں، ہم نہیں نکال سکیں گے، کیوں؟ ہم نے اجرا نہیں کیا۔ تو فن کو آپ نے کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے، تب آپ کا فن پختہ ہوگا۔ تیسرا نمبر کس کا؟ پھر علم کا۔ علوم 3 چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، فقہ۔ قرآن، حدیث اور فقہ، یہ 3 چیزیں علوم ہیں۔ اب ان علوم کو آپ تبھی پوری عبقریت کے ساتھ سمجھ سکیں گے جب آپ کے فنون پختہ ہوں۔ پھر جب آپ نے ادب پڑھا ہوگا، معاشرت، سماج، نفسیات، ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے
تو آپ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تو آپ کو ایک ایک قدم پر ان سارے میدانوں میں رہنمائی ملے گی. سارے میدانوں میں آپ کو کیا ملے گی؟ رہنمائی. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور دیکھو اس میں کیا کیا اصول ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں. اثار و سنن لڑکے پڑھ رہے ہیں؟ اثار و سنن ٹھیک ہے. خمسہ والے کون کون ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ابھی آپ کا امتحان ہے. آپ نے شروع میں ایک روایت ہے کتاب المیہ میں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لائے. ٹھیک ہے، میں اور بھی حدیث بیان کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس موضوع پہ بہت کام کیا ہے، لیکن یہ میں نے اکثر جگہوں پہ بیان کیا. پہلے تو کبھی نہیں بیان کیا، پچھلے سال. اچھا، حضرت ابو قتادہ اپنے گھر تشریف لائے. ان کی بہو تھی، کیا نام تھا؟ حضرت کبشہ ہے نا، میں بھول گیا ہوں کیونکہ اثار و سنن پڑھائے ہوئے بھی مجھے 5 سال ہو گئے. حضرت کبشہ الانصاریہ، حضرت کعب بن مالک کی بیٹی ہے. وہ ان کے سامنے پانی رکھتی ہے وضو کے لیے، یہی ہے نا. وہ کہتی ہے کہ بلی آ گئی، اور بلی کے لیے حضرت ابو قتادہ نے وہ برتن اونڈیل دیا تاکہ اس سے بلی پانی پی. کہتے میں کھڑی توجہ سے دیکھتی رہی. انہوں نے کہا کہ اے بھتیجی، یہی لفظ استعمال کیا نا، یبنۃ اخی، میرے بھائی کی بیٹی، تو تعجب کر رہی ہے. پھر باقی حدیث کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے ہو یار اتنی جلدی؟ کتنے دن پہلے پڑھی ہے؟ اثار و سنن والے استاد یہاں ہوں گے نا، صبح پٹائی لگائیں گے آپ کی کلاس میں. میری کتاب ہی یاد نہیں کیا آپ کو. تو فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اچھا، اس حدیث سے تو ایک آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا. کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ بلی کا جوتا پاک ہے. اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے. اس سے نفسیات، معاشرت، سماج، اس کے کیا کیا اصول نکلتے ہیں اس حدیث سے. اس پہ غور کیا نہیں کیا غور نا؟ اس سے بڑے اصول نکلتے ہیں معاشرت کے، ہماری معاشرت سے ملتے جلتے اصول نکلتے ہیں. اب حدیث کا نا دیکھو، آپ فن کا اگر آپ نے ادب پڑھا ہو، نفسیات، سماج، معاشرت، ان چیزوں کو آپ نے پڑھا ہو، سیاست کو پڑھا ہو، فنون آپ کے پختہ ہوں، تو آپ اس حدیث پر ایسے نہیں گزریں گے. اس سے بہت اصول نکلتے ہیں. مثلا پہلا معاشرتی اصول اس سے یہ نکلتا ہے کہ رشتہ داری تب پختہ ہوتی ہے جب رشتوں میں آنا جانا ہو. کیا ہو؟ آنا جانا ہو، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ہو. حضرت کبشہ علیحدہ گھر میں رہتی تھی، حضرت ابو قتادہ علیحدہ گھر میں رہتے تھے، لیکن ان کے سسر تھے. دیکھو ان کے ہاں آئے تو اپنے والدین کے گھر، ساس سسر کے گھر، سسر ساس کو بہو کے گھر آنا جانا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نکلا نا ایک اصول، علم الاخلاق کا اصول نکلتا ہے. جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے آپ کے بڑے استاد ہیں، باپ ہے، ساس ہے، سسر ہے، ان کی خدمت یہ مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ ہے. یہ میری طرف دیکھیں بھائی، یہ مسلمانوں کا سماجی اور اخلاقی فریضہ اور امتیاز ہے. حضرت ابو قتادہ صحابہ میں شاہ سوار صحابی تھے. ان جیسا گھوڑا کوئی نہیں بھگا سکتا تھا. گھوڑ سوار، شاہ سوار، جرنیل تھے، پورے کمانڈو تھے، کمانڈو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ اپنی خدمت خود بھی کر سکتے تھے، وضو کا پانی خود بھی اٹھا سکتے تھے. یا وضو کا پانی کس نے اٹھا کے دیا؟ بہو نے. کس نے اٹھا کے دیا؟ بہو نے اٹھا کے دیا. آپ لوگ بھی عالماؤں سے شادیاں کرتے ہو نا، پھر وہ عالمات کہتی ہیں استامور بلا خدمت کو ماں بنے لگا. یہی کہتی ہے نا، ہمارے یہاں شکایتیں آتی رہتی ہیں. عالمات کیا کہتی ہیں؟ استامور بلا خدمت کو ماں بنے لگا، فلکار کہیں. دیکھو انہوں نے کیا کہتے ہیں، ہدایہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ بیوی کے ذمہ، اور فلاں فتاوی میں پڑھا ہے کہ بیوی کے ذمہ باپ کے والدین کی خدمت، شوہر کے والدین کی خدمت نہیں. تو بھائی
وہ قانون ہے، یہ سماج ہے، یہ معاشرت ہے جو ہمیں حدیث سکھاتی ہے. یہاں وضو کا پانی کس نے لا کے دیا؟ بہو نے لا کے دیا. تو بڑے کے لیے پانی رکھنا، بڑے کے لیے جوتے رکھنا، بڑے کے لیے ضرورت کا سامان رکھنا، آپ کا بڑا بھائی ہو، باپ ہو، سسر، ساس، یہ مسلم معاشرت کا ایک امتیاز ہے. یہ اصول اس حدیث سے نکلا نہیں نکلا؟ آگے چلو. حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب سے کھڑی ہیں اور حضرت ابو قتادہ کے اس فعل کو دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے برتن انڈیل دیا کلی کے سامنے. بڑوں اور چھوٹوں میں اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے، یہ بھی سماجی اصول ہے. بڑوں اور چھوٹوں میں اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ وہ کسی مسئلے پر کھلی ڈسکشن کر سکے، گفتگو کر سکے، تبادلہ خیال کر سکے. بڑے کا اتنا روب نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹا اس کے پاس کھڑا بھی نہ ہو سکے. بس پانی رکھو، نہیں، کھڑی رہی، اس کو دیکھتی رہی بڑی تعجب سے. یہ محبت کا رویہ ہے. جب محبت ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے تو یہ بھاگ جاتی ہے. یہاں وحشت تھی، محبت تھی. ہاں، مسلم سماج کا امتیاز رشتوں میں محبت ہے، رشتوں میں وحشت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہم نے وحشت بنائی ہوتی ہے نا کہ باپ کا اتنا روب ہو کہ بیٹا اس کے سامنے بیٹھ نہ سکے، یہ مسلم سماج کی روایت نہیں ہے. ادب کا اپنا دائرہ ہے اور محبت کا اپنا دائرہ ہے، انس اور الفت کا اپنا دائرہ ہے. جس کے ساتھ انس ہو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی دل کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی. جس سے وحشت ہو اسے بندہ دور بھاگتا ہے. تو یہ ہمارے قبائلی اور پٹھان معاشرت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رشتوں میں کیا ہو؟ وحشت ہو. اور عورتوں پر تو ہم ایسی وحشت بٹھاتے ہیں، توبہ توبہ، عورت تو بیچاری بند بنا کے رکھتے ہیں. یہاں وہ کھڑی ہے، تعجب بھی کر رہی ہے. اچھا جی، اگر چھوٹے کا اگلا اصول، اگر چھوٹے کا کوئی عمل آپ کو ایسے لگے کہ اس کو بڑا تعجب ہو رہا ہے یا اس بات کو نہیں سمجھ رہا، تو آپ اس کی ذہنی سطح کے مطابق خود کو نیچے اتاریں، اس کی ذہنی سطح پر آئیں اور پھر اس کو بات سمجھائیں. یہ نہیں یا تب یہ کہ مرد لکھے گا سڑے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا، سب یہ کہ بابو خبر ہو سر. ٹھیک ہے جی. حضرت کبشہ نے تعجب کیا کہ آپ کیسے کسی کو پانی پلا رہے ہیں؟ تو حضرت نے ان کی سطح پہ نیچے اتر کے کہا کہ بھائی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے پانی ناپاک نہیں ہو. اچھا جی، عورت کی نفسیات کا اہم اصول ہے بھائی، یہ گھروں میں آپ اپلائی کریں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا عورت کی نفسیات کیا ہے. عورت اس وقت تک اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، بلکہ ماں باپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے. شوہر کے گھر کو اس وقت تک اپنا گھر نہیں سمجھتی جب تک اس کے ساتھ نسبی تعلق اور نسبی رشتوں جیسا سلوک نہ کیا جائے. رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نسبی اور ایک سحری. ایک نسبی ماں باپ کا جو رشتہ ہے، مور بلارنا سڑے پیدائشی کا نسبی رشتہ تھا. سحری رشتہ دامادی کا رشتہ داؤں گے جنہیں وہ دکو کوڑ تیرا ہو دا سحری رشتہ دا نسبی نہ دا. صحیح نہ کہنا؟ دا نکاح کے تعلق سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ سحری رشتہ ہوتا ہے، اور پیدائش سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ نسبی ہوتا ہے. تو اس خاتون کے ساتھ حضرت قتادہ کا رشتہ نسبی تھا یا سحری تھا؟ سحری تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بہو کہا یا ابنت اخی کہا؟ ابنت اخی نسبی رشتہ ہے یا سحری رشتہ ہے؟ نسبی رشتہ ہے. وہ اس کو بہو بھی کہہ سکتے تھے نا، میرے بیٹے کی زوجہ، میری بہو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بھتیجی. کیا کہا؟ بھتیجی. ویورے، ہم پشتوں میں ویورا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. صحیح ہے، بھتیجی، میرے بھائی کی بیٹی.
تو ایک تو نا بتیجی کا